خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 60 تک 20 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ابتداءً آیت نمبر 41 سے لے کر کے آیت نمبر 47 تک 7 آیات کریمہ میں ایک اہم ترین بات کو سمجھایا ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 48 سے لے کر کے آیت نمبر 60 تک دوسری اہم بات کو سمجھایا ہے۔ تو مجموعی طور پر 2 اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات کا تعلق فرمانبرداری اور نافرمانی سے ہے، فرمانبرداری اور نافرمانی سے ہے۔ چونکہ اس سے پیچھے جو آیات کریمہ ہمارے سامنے گزری ہیں ان میں خالق کائنات نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جو قسمیں کھا کھا کر اس بات کا انکار کیا کرتے ہیں یا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد لا یبعث اللہ من یموت، جسے موت آ گئی اسے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، یہ قسمیں اٹھایا کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے دعوے کو، ان کی قسموں کو، ان کے قسم کے پہلو کو بیان کر کے ان کی تردید فرمائی، اور فرمایا کہ یہ بات کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی، یہ بات خود خلاف عقل ہے، خلاف واقعہ بھی ہے، خلاف عقل بھی ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر اچھائی اور برائی ہر طبقے اور جماعت، قوم اور برادری، علاقے اور مذہب کے اندر موجود ہے۔ جب اچھائی اور برائی کا تصور موجود ہے تو اس اچھائی اور برائی کا فیصلہ کون، کب، کیسے، کن دلائل کے ساتھ کر سکتا ہے؟ ظاہر اس دنیا میں تو بظاہر یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک فرد کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے تو اس کا فریق مخالف اس کو برا سمجھتا ہے۔ اب وہ برائی پر دلائل دے رہا ہے یا اچھائی پر دلائل دے رہا ہے، اور کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو ان کے درمیان فیصلہ کر سکے۔ اور یہ ایک معاملہ یا ایک نوعیت تو ہے نہیں، پوری دنیا میں بیسیوں نہیں ہزاروں بلکہ لاکھوں باتیں ایسی ہیں کہ جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ اب اس اختلاف کا، اس اچھائی اور برائی کا، اس حلال اور حرام کا، اس اچھے اور برے کا فیصلہ کس نے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کب کرنا ہے؟ اسی بات کو ہم کہتے ہیں قیامت۔ قیامت کے دن مالک یوم الدین اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، وہ خیر الحاکمین، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان الحکم الا للہ، اللہ کے سوا کسی کا فیصلہ چلتا ہی نہیں ہے۔ والامر یومئذ للہ، اس دن صرف فیصلہ اسی کا ہوگا۔
دنیا کے اندر تو عارضی طور پر بہت سارے لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کے فیصلے کے سوا کوئی فیصلہ، اور اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور اس دن کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ ساری باتیں قرآن پاک نے سمجھائی ہیں، اس لیے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ قیامت کا جو منظر ہے وہ منظر رکھا ہی اس لیے ہے، قیامت کی حالت واقعی اس لیے ہوگی، یا قیامت کا وقوع ہے ہی اس لیے تاکہ اچھوں کو جزا دی جا سکے، بروں کو سزا دی جا سکے۔ ورنہ تو دیکھیے نا، اس دنیا کے اندر ہم جو بھی نظام کر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، اس میں اگر اچھائی اور برائی پر فیصلہ نہ ہونا ہو، یا کوئی انجام سزا اور جزا کے اعتبار سے نہ ہونا ہو، تو پھر ہر آدمی درندہ بن جائے گا، ہر آدمی ظالم بن جائے گا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، یوں کائنات کا نظام جو ہے وہ چل نہیں سکتا۔ اس کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ اسی آخرت کے خوف کی بنیاد پر چل رہا ہے، اور یہ آخرت کا خوف اگر آپ غور کریں حقیقت پر، تھوڑا سا حقیقت پر غور کریں، تو آپ کو یہ آخرت کا خوف کسی نہ کسی درجے میں ہندوؤں میں بھی پایا جائے نظر آئے گا، کہیں نہ کہیں سکھوں میں موجود ہے، عیسائیوں میں موجود ہے، ہندوؤں میں اہل کتاب سارے میں، یہودی ہیں، عیسائی ان میں موجود، مسلمانوں میں تو بدرجہ اولا موجود ہے، مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر یقین ہے، آخرت پر یقین، جو یقین کی جو ایک کیفیت ہے کہ آخرت پر ایمان اور یقین تمام مسلمانوں کا حقیقت میں ہے، البتہ عملاً ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، یہ الگ ایشو ہے، لیکن یقین اور الفاظ کے اعتبار سے، یقین دہانی کے اعتبار سے، اقرار کے اعتبار سے آخرت پر یقین کا تصور موجود ہے۔ تو ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بنیاد پر اچھائی اور برائی کو، اچھے لوگوں کے کردار کو، برے لوگوں کے عمل کو بیان کر کے پھر اظہار تأسف کیا، افسوس کیا۔ دیکھیے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ یہاں دو باتیں سمجھیے گا۔ پہلی بات، ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ کوئی آدمی مال اور زر کے لیے، کسی عورت کے پانے کے لیے، کسی شہرت اور عزت کو پانے کے لیے، کسی عہدے کو پانے کے لیے اگر اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے وطن میں جاتا ہے، سیاسی طور پہ پناہ لینے کے لیے جاتا ہے، تو وہ مہاجر نہیں کہلاتا۔ واضح رکھیں، مہاجر وہ شخص ہوگا جس نے وطن اس لیے چھوڑا کہ یہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہے، یہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہے، میرے دینداری کے معاملات میں رکاوٹیں بہت ہیں، میں اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو شاید ان حالات میں بچا نہ سکوں۔ وہ اپنے عقیدے اور ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے عمل کو قائم کرنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے وہ اگر وطن چھوڑتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تو یہ آدمی مہاجر کہلائے گا۔ اور یاد رکھیے، ہجرت جہاد ہی کا ایک حصہ ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہجرت انبیاء کی سنت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مہاجرین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مہاجرین اللہ کے محبوب ہیں۔ پانچویں بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ ہجرت معمولی عمل نہیں ہے، البتہ کوئی آدمی اگر اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی مشقت نہیں ہے جہاں وہ رہ رہا ہے، کوئی اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی چاہت سے اپنا دیش چھوڑ کر دوسرے دیش جاتا ہے، تو یہ حقیقتاً مہاجر فی سبیل اللہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ پاک یہاں پر فرماتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے۔ اب اس لفظ کو ذرا سمجھیے گا۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن فہمی بڑی آسان ہے، قرآن کو ترجمہ پڑھ کے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اب یہی جملہ ہے، اس جملے کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا ہم اس کو بہترین ٹھکانہ دیں گے، اور یہ دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔
کیونکہ اگلا آخرت آگے آ رہی ہے، وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر. دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیں گے، آخرت کا اجر کیا ہے؟ اس سے بھی بڑا ہے. یہ بات دونوں الگ الگ ہے. اب سمجھیے، سوال یہ ہے کہ جو آدمی راہ خدا میں ہجرت کرنے کے لیے گھر سے نکلا، راستے میں باہری راستے سے جا رہا تھا، دریا ڈوب گیا، دریا میں جہاز ڈوب گیا، وہ آدمی دنیا سے چلا گیا، اس کو تو ٹھکانہ نہیں ملا. آخرت میں ملے گا، آخرت کا فیصلہ تو الگ ہے نا. دنیا میں تو ٹھکانہ نہیں ملا. یہ تو قرآن پاک نے کہا ہے کہ ہم اس کو دنیا میں ٹھکانہ دیں گے، بہترین ٹھکانہ دیں گے. اس بیچارے کو تو موت آ گئی. اسی طریقے سے ایک آدمی نکلا، سفر کر رہا تھا اور خشکی کے راستے سے، جنگل کے راستے سے جا رہا تھا، ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملک جا رہا تھا، کافروں کا دیش چھوڑ کر کے مسلمانوں کے دیش میں جا رہا تھا. چلتے چلتے جنگل میں اس کو کسی بھیڑیے نے، درندے نے چیر پاڑ کر کے کھا لیا. ٹھکانہ تو اس بیچارے کو کہیں اچھا نہیں ملا. آخرت کی بات نہیں ہو رہی، دنیا کی بات ہو رہی. قافلہ جا رہا تھا اور چلتے چلتے راستے میں 2 3 4 لوگ کسی حادثے کی وجہ سے فوت ہو گئے، ان کو تو ٹھکانہ نہیں ملا. یہ ساری باتیں میں عرض کر رہا ہوں ان حقائق کی روشنی میں جو دنیا میں مارز وجود، دنیا کے اندر مارز وجود ہوئے. آپ پاکستان کی ہجرت لے لیجئے، انڈیا سے آنے والے مہاجر، پاکستان کے لیے نکلنے والے لوگ، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے ان بزرگوں کے لاشیں ٹرین کے اندر آئے تھے؟ ان کو تو کوئی ٹھکانہ نہیں ملا. ان کی گردنیں کاٹی گئی، ان کے اعضاء کاٹے گئے، ان کی عورتوں کی عصمت دری کی گئی، پھر انہیں شہید کر دیا گیا اور ان کے خون سے ہولی کھیلی گئی. یہ سارا کچھ ہوا، ان کو تو ٹھکانہ نہیں ملا جناب. قرآن کہتا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم ان کو دنیا میں بہترین ٹھکانہ دیتے ہیں. اب ترجمے سے ایک بات کہاں سمجھ میں آئی؟ بات تو ترجمے کی حد تک ہے نا. ترجمے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، ترجمے سے یہ بات سمجھ میں. اب اس کے لیے حالات، واقعات، اصول، ضابطے اور قانون کو دیکھنا پڑے گا. اور وہ ضابطہ ترجمے میں نہیں لکھا ہوا، وہ قانون ترجمہ میں نہیں لکھا. اب وہ ضابطہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس قسم کے جو وعدے کیے ہیں ان کو سمجھیے کہ کیا وہ وعدے افراد کے لیے ہیں یا جماعت کے لیے. تو ہم قرآن کا مطالعہ کر کے قرآن کی روشنی میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ قرآن نے یہ وعدے جتنے بھی کیے ہیں دنیا کے اعتبار سے جو وعدے کیے ہیں، یہ وعدے افراد کے ساتھ نہیں کیے، یہ وعدے جماعت کے ساتھ کیے. من حیث القوم، من حیث الجماعت. کیا بات کہی؟ کہ جو لوگ رائے خدا میں نکلیں گے، ہجرت کریں گے، ان کے ان مظلومانہ در بدر جانے کے نتیجے میں اللہ ان کو انجام کار کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار، آخرت سے مراد ان کے دنیاوی آخرت، دنیاوی آخرت کے اعتبار سے، دنیاوی ٹھکانے کے اعتبار سے اللہ ان کو بہترین ٹھکانہ نصیب فرمائیں گے. انی مہاجر الی ربی، جناب لوط علیہ السلام نے فرمایا، جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں. رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ بات سیدنا نوح علیہ السلام نے کہی کشتی میں بیٹھ کر کے جب طوفان اپنے عروج پر تھا. دعا مانگ رہے یا اللہ ایسی جگہ میں اتارنا کہ جو جگہ برکت والی ہو، رحمت والی ہو، تیری طرف سے میرے لیے آسانی والی ہو. اب اندازہ کیجئے کہ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں، قرآن پاک نے اس طرح کی جتنی باتیں کی ہیں، اگر کسی نے ذاتی طور پر دعا کی ہے تو یہ اس کے لیے ذاتی وعدہ ہوگا. لیکن اگر اللہ نے بات کی ہے تو وہ افرادی بات نہیں ہے یا انفرادی بات نہیں ہے، افراد کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ جماعت کے لیے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تم میں سے جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا. یہ آیت کریمہ ہے اور سورۃ النور کی آیت ہے. اب اس آیت کریمہ میں کیا بتایا گیا؟ تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے گا. کیا ہم میں سے ہر آدمی زمین میں خلیفہ ہے؟ حالانکہ الحمدللہ مومن ہے، ہمارے اعمال اچھے بھی ہیں، سمجھ آئی؟ یا چلیے ہم سے بڑوں کو لے لیجئے جو
زیادہ تر جو تقوی والے ہیں کیا ان میں سے ہر آدمی خلیفہ ہے؟ ان سے بھی بڑوں کو لے لیجئے، کیا وہ چلتے 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 آپ اصحاب رسول کی طرف چلے جائیں. اگر آپ کہیں یہ صحابہ کرام کے لیے تو بے شک صحابہ کرام کے لیے، تو کیا صحابہ کرام میں سے ہر آدمی خلیفہ تھا؟ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت صحابہ اس کا پہلا مصداق ہے، لیکن جماعت صحابہ میں افراد نہیں، جماعت، افراد نہیں بلکہ کیا ہے؟ جماعت. کہ اللہ تمہیں خلافت کا جو منصب ہے وہ نصیب فرمائیں گے. اور صحابہ کرام میں خلافت رہی ہے، صحابہ کرام میں خلافت رہی ہے، اور وہ با اتفاق، بمشاورت، باشارات نبی وہ موجود رہی ہے. تو اس لیے اس جملے کا مطلب قطعاً افراد نہیں ہے. وہ جو راستے میں فوت ہو گیا، وہ جو راستے میں شہید ہو گیا، وہ جو راستے میں ڈوب گیا، وہ جو راستے میں جل گیا، وہ جو راستے میں مار دیا گیا، وہ جو ذبح کر دیا گیا، وہ اس سے خارج نہیں ہے. وہ اس سے خارج ہے کیونکہ وہ بھی اسی جماعت کا حصہ ہے جس جماعت کے افراد زندہ بچ گئے اور ان کو ٹھکانہ مل گیا. اتنی بات سمجھ گئی؟ اب اس آیت کریمہ کو اپنے نتیجے کے اعتبار سے دیکھیے. یہ آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے مکہ مکرمہ میں. آیت کریمہ کہاں نازل ہو رہی ہے؟ مکہ میں. جب ہجرت کی بات ہو رہی ہے تو اس ہجرت میں جو مکہ مکرمہ میں کے رہتے ہوئے ہوئی ہے، اس میں ہجرت کرنے والے افراد کی تعداد تقریباً 80 ہے. کتنی ہے؟ اور مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی ہے. اور اس مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت ہوتے ہوئے ان لوگوں میں جو مکہ سے حبشہ کی طرف گئے، ان میں 3 لوگ وہ ہیں جو حبشہ میں جا کر فوت ہو گئے. ان کو ٹھکانہ نہیں ملا. ان کو ٹھکانہ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھکانہ کہتے ہیں آپ کے اقتدار کو، آپ کے غلبے کو، آپ کے تسلط کو. حبشہ میں تو آپ کو غلبہ نہیں ملا، حبشہ میں تو آپ کو تسلط نہیں ملا. ہاں، حبشہ میں آپ کو پناہ دی گئی. پناہ ملنا اور چیز ہے، ٹھکانہ اور چیز ہے. یہاں ٹھکانے سے مراد غلبہ ہے. تو یہاں غلبہ تو حبشہ میں نہیں ملا، وہ دنیا سے چلے گئے. لیکن وہ 3 جو دنیا سے گئے، یاد رکھیے وہ اس جماعت کا حصہ ہے جو جماعت مکہ سے حبشہ گئی، حبشہ سے پھر مدینہ آئی. اب مدینہ میں وہ عالمگیر ٹھکانہ مسلمانوں کو ملا کہ جس نے پوری دنیا کے اندر اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالی. تو لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ، تو بہترین ٹھکانہ ملا. مدینہ سے زیادہ بہترین ٹھکانہ دنیا میں کبھی بھی کسی کو مل ہی نہیں سکتا. اور یہ بات صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، حالات اور واقعات کی روشنی میں بھی عرض کر رہا ہوں. اس لیے بات سمجھیے گا، لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً کیا مصداق افراد نہیں ہے. اگر افراد ہوتے تو پھر وہ 3 لوگ، ان کو تو ٹھکانہ نہیں ملا، قرآن غلط ہو جاتا. ایسے ہی دنیا میں اور بھی اسی واقعات ہیں. میں نے مثال دی ہے، پاکستان کے لیے ہجرت کر کے آنے والے راستے میں مار دیے گئے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ مار دیے گئے، ان کو تو بہترین ٹھکانہ نہیں ملا. تو پھر قرآن پاک تو غلط ہو جائے گا. تو بھائی قرآن پاک غلط نہیں ہے، قرآن پاک صحیح ہے. اب سمجھیے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے افراد مخاطب ہوتے ہیں، مصداق ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں جماعت. تو قرآن پاک کے اس وعدے کا جو دنیا سے تعلق رکھتا ہو، اس وعدے کا مصداق افراد نہیں جماعت ہے. اور آخرت کے وعدے کا مصداق افراد ہے، جماعت نہیں ہے. یہ فرق سمجھیے گا ذرا. آخرت کے وعدے کا مصداق کون ہے؟ افراد، جماعت نہیں. اس لیے کہ جماعت پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں سب کا لیول ایک نہیں ہوگا. آخرت میں سب کا لیول ایک نہیں ہوگا، وہاں لیول کا فرق ہوگا. افراد کے اعتبار سے جتنے وعدے افراد کے لیے، دنیا کے اندر جتنے وعدے ہیں وہ کس کے لیے؟ جماعت کے لیے. چلیے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ اسے جانتے. یہ کون لوگ ہیں مہاجر؟ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. ان کی صفات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں. ظاہر صبر بھی کیا انہوں نے اور بھروسہ بھی اپنے رب کی ذات پر کیا. تو ایک ملک چھوڑ کر دوسرے ملک کے لیے چلے گئے اللہ کے دین کے بقا کے لیے. بہرحال یہ بات یہاں پر ایک درجے میں ختم ہو. اب اگلی بات، اسی بات کو ایک اور انداز میں سمجھایا گیا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ. فرمایا ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی بھیجا کرتے تھے. اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو. بالبینات والزبر،
ان پیغمبروں کو ہم نے دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا، یعنی دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ بھیجا. سمجھیے یہاں اس آیت کریمہ میں سمجھایا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یہاں میں چھوٹی سی گفتگو ضروری سمجھتا ہوں، جس کی ابتدا میں نے اوپر والی آیت سے کر دی ہے، لیکن یہاں اس کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں علماء یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جاگیر ہے. قرآن فہمی ہماری جاگیر ہے، ہماری اجارہ داری ہے. جاگیر سے مراد ہماری اجارہ داری ہے، ہم اس کے ٹھیکیدار ہیں. عام طور پہ لوگ علماء آج کے دور میں خاص طور پہ یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ جی مولویوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم خود نہیں سمجھ سکتے قرآن پاک کو ترجمے سے، ہم بھی تو سمجھ سکتے ہیں. اس کی ایک اگزامپل میں نے اوپر والی آیت کریمہ کا ایک حصہ میں نے دیا کہ اگر آپ واقعی یہ سمجھ سکتے ہیں اس جملے کا سوال کا جواب دیجئے کہ وہ جو لوگ راستے میں آپ کے آباء و اجداد میں سے مارے گئے ان کو تو ٹھکانہ نہیں ملا، قرآن تو غلط ہو گیا، ترجمے کے لحاظ سے تو قرآن غلط ہو گیا، تو پھر آپ اس کے پاس کیا جواب ہے؟ اس لیے ہر بات ترجمے سمجھ میں نہیں آتی. قرآن مجید کے حوالے سے یا یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کا سیکھنا سمجھنا بڑا آسان ہے، لہذا مولویوں کی اجارہ داری ختم کرو، خود قرآن فہمی کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو اور جو قرآن فہمی کرو. اگر یہ جملہ ہو کہ قرآن کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرو تو میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں تو قرآن پاک کو سمجھیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جس صرف ترجمہ پڑھ کے صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے تو یاد رکھیے ترجمہ پڑھ کے صلاحیت پیدا نہیں ہوتی. ارے آپ اس شخص سے زیادہ عربی کی ترجمے اور الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو شخص صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتا ہے، عربی دان ہے، مکی ہے، قرآن پاک کے اسلوب کو، انداز کو، فہم کو، ہر ایک چیز کو بخوبی میرے آپ جیسے بہت سارے لوگوں سے، بلکہ اس وقت کے بہت جید علماء سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں الفاظ کے اعتبار سے. لیکن کیا ہوا، وہ جو آیت کریمہ آئی کہ تم فجر سے لے کر کے شام تک کھاؤ لیکن روزہ رکھو، لیکن اس کی ابتدا کہاں سے کرو؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہ جو خیط ہے یہ دھاگے کو کہتے ہیں. جب تک کہ تمہارے سامنے سفید اور سیاہ دھاگا واضح نہ ہو جائے تم کھاتے رہو. یہ جو سحری کا وقت لمٹ اس کی بتائی گئی، یہ اس شخص کو جو سمجھ آئی اس نے اس کے مطابق عمل کیا. کیا کیا؟ اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک سفید ایک کالا. اذان ہو گئی، سحری ختم ہو گئی، لیکن اس کے دھاگے کی سفیدی اور سیاہی واضح نہیں ہوئی. اب کرتے کرتے اس کو ایسے لگا کہ یہ تو نماز کا وقت ہے عام طور پر، بلکہ نماز کا وقت بھی گزر گیا. جلدی سے اٹھ کے کیا دیکھتے ہیں، منظر ہی سامنے کچھ اور ہے کہ لوگ تو نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یا حالات کچھ اور ہیں. دربار رسالت میں پہنچے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، قرآن کہتا ہے حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. میں تو 2 دھاگے رکھ کر کے انتظار کرتا رہا کہ کب ان کے درمیان فرق پیدا ہو تو میں سمجھوں کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا. تو میں تو وہ فرق پہچان ہی نہیں سکا اور ادھر جماعت ہو گئی. اللہ کے رسول مسکرا دیے، مسکرا کر فرمایا اذن وسادتک عریضۃ، پھر تو آپ کا تکیہ بہت بڑا ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں وہ دھاگے مراد ہی نہیں ہیں جن کو وہ دھاگے سمجھے. یہاں تو وہ دھاری موجود مراد ہے کہ جو آسمان کے اندر سیاہی اور سفیدی کی ایک دوڑتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ آپ کا تکیہ تو پھر بہت بڑا ہو گیا، یعنی آسمان بن گیا کہ جس میں جو ہے وہ آپ نے سیاہ اور سفید دھاگے کو جو ہے جمع کرنا چاہا. بات یہ ہے وہ صحابی رسول ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اور میں اور آپ یہ سمجھیں کہ جناب ہم ترجمے سے بات سمجھ سکتے ہیں. ترجمہ کس کا لکھا ہوا ہے؟ ہم ہی جیسے انسانوں کا، اور وہ ان کی زبان ہے، اور جنہوں نے ترجمہ لکھا وہ ان کی زبان نہیں ہے. اس زبان کو جانتے ہیں، اس زبان والے نہیں ہیں، انہوں نے اردو میں ترجمہ لکھا.
آپ نے اس سے نتیجہ اخذ کر لیا کہ قرآن سمجھنا آسان ہے. تو بھائی پہلی بات یہ سمجھیے کہ قرآن فہمی کے حوالے سے یہ جو تصور ہے نا کہ قرآن آسان ہے، اس کو ہر آدمی ترجمے سے سمجھ سکتا ہے. مولویوں کی اجارہ داری ختم کرو، ہاں جی، اور مولویوں کی اجارہ داری نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، ایک منٹ کے لیے تصور کر لیتا ہوں. تو بھائی دنیا کے اندر انجینئرنگ، دنیا کے اندر وکالت، دنیا کے اندر ججمنٹ، دنیا کے اندر طب، میڈیکل، سب کچھ کتابوں میں موجود ہے، ہر زبان میں موجود ہے. آپ کی اپنی زبان میں موجود ہے، اردو میں، آپ کی اپنی قومی زبان میں موجود ہے. طب کے اصول موجود ہیں، میڈیکل سائنس موجود ہے. ہاں جی، آپ ایسا کیجئے، آپ بڑے عقل مند ہیں، بڑے دانا ہیں، بڑے صاحب علم و فہم ہیں. ہاں جی، آپ ایسا کیجئے کہ آپ آج سے کسی ڈاکٹر کے پاس مت جائیے. آپ اپنے معاملات کو، مقدمات کو، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے کسی وکیل کا سہارا مت لیجیے، کسی جج کے سامنے پیش مت ہوئیے. آپ کنسٹرکشن کے لیے کسی انجینئر کی جو خدمات ہیں اسے حاصل مت کیجیے. آپ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں، آپ ماشاءاللہ خود جو ہے وہ زیرک ہے. ہاں جی، آپ کتاب پڑھیے، کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، جو اصول، جو ضابطہ انجینئر استعمال کر رہا ہے وہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. جس بنیاد پر وکیل مقدمہ لڑ رہا ہے وہ بنیاد کتاب میں موجود ہے. جس اصول اور ضابطے پر جج فیصلہ کر رہا ہے وہ اصول اور ضابطہ تو کتاب میں موجود ہے. آپ ایسا کیجئے نا، آپ اپنے مقدمات کی وکالت بھی خود کیجئے، ججمنٹ بھی خود کیجئے، اس کے فیصلے بھی خود کیجئے. آپ اپنی عمارات کو، اپنی جو بلڈنگز ہیں ان کو خود ہی بنائیے. آپ سارے معاملات خود کیجئے. حتیٰ کہ آپ کا بیٹا بیمار ہے، آپ محترم یہ کیجئے کہ اپنے بیٹے کی صحت یابی کے لیے جو علاج معالجہ آپ نے ڈاکٹرز کے پاس جا کے کرنا ہے، باری باری فیسیں دے کر کے، ہاں جی، اس کے ہاسپٹل میں علاج معالجے کے لیے آپ نے جانا ہے، اور اتنی تک و دو اور اتنی رش اور اتنی جو ہے وہ آپ نے نمبرنگ اور اس ساری چیز کو فیس کرنا ہے. ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیجیے. آپ صاحب عقل ہیں، آپ صاحب فہم ہیں. آپ کتاب لیجیے، پڑھیے کہ جناب بیٹے کی ناک بہہ رہی ہے، بیٹے کی آنکھ سرخ ہو رہی ہے، بیٹے کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، بیٹے کے سر میں درد ہو رہی ہے، بیٹے کو مروڑ آ رہی ہے، یا بیٹے کو کینسر ہو گیا ہے، بیٹے کو یرکان ہو گیا ہے، بیٹے کو یہ فزیکلی پرابلم ہے. آپ اس سارے پرابلم کو کتاب سے پڑھیے. کتاب سے پڑھ کر کے اوزار لیجئے. آپ کے سیالکوٹ میں بہت اوزار ہے، ہر قسم کا جو ہے وہ اوزار ملتے ہیں. آپ اوزار پکڑیے، اوزار پکڑ کر کے بیٹے کا علاج معالجہ شروع کر دیجیے. جناب آپ ڈاکٹر ہیں، آپ کو کسی ڈاکٹر کی اجارہ داری، یہ دنیا جو ہے وہ یہ تیمارداریاں اور یہ جو بیماریوں کا علاج ہے اور یہ جو دوائیاں دینا ہے، یہ جو میڈیکل کا معاملہ ہے، یہ جو طب کا معاملہ ہے، کسی ڈاکٹر پر آپ کیوں انحصار کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر کوئی مامے لگتے ہیں کہ جن سے ہم نے ضروری علاج کروانا؟ ہم وہ تو عقل مند ہیں، کیجیے نا، بسم اللہ کیجیے. لیکن یہاں آپ نہیں کرتے، یہاں آپ نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جان عزیز ہے اپنے بیٹے کی، جان عزیز ہے اپنی بیوی کی، جان عزیز ہے اپنے ماں اور باپ کی، جان عزیز ہے اپنی. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اپنے ایمان کی بھی اتنی فکر کر لیجیے. دنیا میں دو چیزیں، دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جو سب سے زیادہ مظلوم ہیں. میں پورے وثوق اور دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. ایک یتیم مکہ اور ایک یتیم مکہ کا پیش کیا ہوا دین. ایک یتیم مکہ اور ایک دوسرا یتیم مکہ کا پیش کیا ہوا دین، یہ سب سے زیادہ مظلوم ہے. جس آدمی کا دل چاہتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھال بنا لیتا ہے اور لوگوں کے اندر قتل و قتال شروع کر دیتا ہے، لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگا دیتا ہے، لوگوں کے اوپر گستاخیوں کے فتوے لگا دیتا ہے. رسول اللہ کی ذات کو ڈھال بنا کر کے یہ سارے اپنے جذبات، اپنی خواہشات کا اظہار کر دیتا ہے. اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو جو آدمی جس کا دل چاہتا ہے اپنی من چاہی تشریح کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں دین کا بہت بڑا شارح ہوں. اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کوئی نہیں ہے. قرآن پکار کر کے کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھ لو، جان لو ان سے. یہ کیوں قرآن کہتا ہے؟ اچھا، دنیا میں یہ بھی سمجھیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صحیفے آسمان سے اتارے ہوں فرشتوں کے ذریعے سے کسی قوم کے درمیان میں لا کر رکھوا دیے ہوں. دنیا میں کوئی ایک مثال دے دیجیے. کوئی کتاب آسمان سے اتری ہو اور اتار کر کے وہ زمین پر رکھ دی گئی ہو, چلے زمین سے مراد کسی ٹیبل پر کسی اونچی جگہ پر, اور قوم کو ایک غائبانہ آواز آئی ہو یہ کتاب آئی ہے آسمان سے, اس کو پڑھو, اس پر عمل کرو, یہ تمہاری زبان میں لکھی ہوئی ہے. کبھی ہوا ہے؟ تو بھائی کیوں؟ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ ضروری ہے. رجال اللہ کے بغیر کتاب اللہ سمجھ میں نہیں آ سکتی. اور یہی بات تو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ والا. سیدھا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ والا. یعنی قوانین کے اعتبار سے, اصول کے اعتبار سے وہ راستہ کون سا ہوگا؟ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے. لیکن چلنے کے اعتبار سے, نقش قدم کے اعتبار سے, کس کی پیروی میں, کس کے منہج پہ, کس کے طریقے پہ چلیں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اچھوں کے راستے پہ چلا, بروں کے راستے سے بچا. یہ کیا ہے؟ یہ رجال اللہ ہے, یہ حزب اللہ ہے جس کو قرآن پاک نے کہا ہے. اس لیے قرآن پاک کے مفہوم کو, مطلب کو اتنا آسان نہ لیجئے کہ قرآن پاک کو جس کا منہ دل چاہے ہاں جی وہ منہ سے بکتا رہے یا منہ سے بولتا رہے کہ جناب میں قرآن کی تشریح کر رہا ہوں. لوگ ساری زندگی ریلوے میں ملازمت کرتے ہیں, 60 سال کے ہوتے ہیں, ریلوے سے ان کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے. اب وہ 60 سال کے بعد بابا جی کیا کہتے ہیں؟ میں جناب قرآن کی تشریح لکھوں گا. لوگ مختلف قسم کے اداروں میں کام کرتے ہیں, زندگی گزارتے ہیں اور ایک مدت تک ملازمتیں کرتے ہیں, اور پھر اپنی پاپولرٹی کے لیے, اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے, اپنے آپ کو مشہور و معروف کرنے کے لیے ایک بونگی مار دیتے ہیں کہ جناب میں قرآن کی تشریح کر رہا ہوں. آپ کے ایک بہت سابقہ صدر تھے, بہت دور تو نہیں ہے, ابھی قریبی زمانے میں بہت ہوئے, وہ حضرت بھی دعویٰ کر بیٹھے کہ میں قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں. صدر غلام اسحاق خان صاحب, انہوں نے بھی دعویٰ کیا تھا میں قرآن کی تفسیر. اندازہ کیجیے اللہ کے بندے, وہ لوگ کہ جنہوں نے زندگیاں کھپا دیں, ان کے مقابلے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ترجمہ پڑھ کے تو آپ تشریح کرنا شروع ہو جائیں گے. قرآن کہتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, جن کے پاس علم ہے آپ ان سے پوچھیے. بالبینات والزبر, اللہ نے پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر کے بھیجا ہے. اب اگر کوئی آدمی یہ کہے آپ سے کہ اس مولوی نے جتنی تشریح کی ہے ساری غلط کی ہے, اس لیے کہ اس آیت کریمہ کا بنیادی مطلب تو یہ تھا کہ آپ یہود اور نصارہ سے پوچھیے, آپ یہود اور نصارہ سے پوچھیے, اس کا بنیادی مطلب تو یہ تھا. جواب اس کا یہ ہے کہ یہود اور نصارہ اگر آپ کی ہی بات کو ترجیحاً مان لیا جائے اور اس کا اور کوئی مفہوم نہ سمجھا جائے تو تب بھی اس زمانے کے لحاظ سے جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو جاننے اور سمجھنے کے لیے یہود و نصارہ کو کیوں مخاطب بنایا, یہود و نصارہ کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ صاحبان علم تھے, صاحبان علم تھے. اب کہا کس کو جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ کو. اگر اسی بات کو مان لیا جائے, مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے جو دعوے دار ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں, ہم نسل در نسل ابراہیم علیہ السلام کی پیروکاری کر رہے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے علمی طور پہ جو پیروکار تھے اس وقت, اس زمانے میں نزول قرآن سے پہلے, وہ دو تھے, یہود اور نصارہ. قرآن کہتا ہے تم عملی طور پہ دعوے دار ہو لیکن تم جھوٹے ہو, تم عملی طور پہ دعوے دار ہو لیکن تم غلط ہو. تم اپنی غلطی کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو علمی طور پہ جو دعوے دار ہیں ان سے جا کر کے پوچھو. بات سمجھیں؟ اس کا مطلب یہ کہ میرا اپنا جو مدعا ہے وہ اپنی جگہ پہ پھر بھی قائم ہے کہ جو اس زمانے میں غلط تھے, 3 طبقے, علمی اعتبار سے, عملی اعتبار سے, علمی اعتبار سے, یہ 2, ان کو کہا جا رہا ہے ان سے پوچھو. اگرچہ نزول قرآن کے دعوے کے بعد, نزول قرآن کی تشریح کے بعد, قرآن پاک کی وضاحت کے بعد اب ان کی حیثیت بھی ختم, لیکن اس حیثیت کے ختم ہونے سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اتنا تو سمجھ لو کم از کم کہ یہ جو آسمان سے ہدایات آتی ہیں دلیلوں کے ساتھ, تشریحات کے ساتھ, یہ انسانوں پر ہی آتی ہیں, فرشتوں پر نہیں آتی, فرشتے لے کر نہیں آتے. اصل بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کیونکہ کہا جا رہا ہے نا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا, اس سے پہلے کبھی بھی کوئی عورت
پیغمبر بن کر نہیں آئی. نمبر 2 الا رجالا کا دوسرا معنی کہ اس سے پہلے کبھی بھی کوئی فرشتہ پیغمبر بن کر. اب یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ مشرکین کے دعوے کی تردید مقصود ہے. اگر تمہیں نہیں پتا یہ بات کہ کبھی کوئی عورت بن کر نہیں آئی، کبھی کوئی فرشتہ بن کر، اگر یہ بات تم نہیں جانتے، تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تو پھر جن کے پاس علم ہے اس بات کا کہ دنیا میں کبھی کوئی فرشتہ پیغمبر بن کر نہیں آیا، عورت پیغمبر بن کر نہیں آئی، جن کے پاس اتنا علم ہے ان سے ہی جا کے پوچھ لو. تو اتنا علم کن کے پاس تھا اس وقت؟ یہود اور نصارہ کے پاس. اس کا تو انکار یہود و نصارہ نہیں کرتے تھے، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں تھا، اس میں تو مسلمانوں کے ساتھ تھے. اس کا مطلب ہے تم سے زیادہ جو علم والے ہیں ان سے پوچھو. یہی بات آج ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کے اندر اس صلاحیت موجود ہو جائے، آپ پڑھیے، آپ علوم کو سیکھیے، آپ فنون کو سیکھیے، اور فنون اور علوم کو سیکھنے کے بعد آپ اتنی مہارت پیدا کر لیجئے کہ آپ کو قرآن اور حدیث سمجھنا آنا شروع ہو جائے، آپ اس کی تشریح کیجئے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم اس کے کبھی دعوے دار نہیں، ہم اس کی اجارہ داری کے دعوے دار نہیں ہیں کہ نہیں جی ہم بیان کریں گے آپ نہیں کر سکتے. نہیں، یہ تب ہے جب آپ کے اندر صلاحیت ہو. یہ بات آپ کو جج بھی کہے گا، یہ بات آپ کو وکیل بھی کہے گا، بلکہ آپ پر مقدمہ دائر ہو جائے گا اگر آپ کسی جج کے سامنے کھڑے ہو کہ جناب آپ جس اصولوں اور قوانین کی بنیاد پر فیصلے کر رہے ہیں وہ اصول اور قانون تو میں بھی جانتا ہوں، میں نے بھی پڑھے، لہذا میں ان کی بنیاد پر فیصلہ کروں گا، آپ کا فیصلہ نہیں مانتا. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ جج اسے پکڑ کر لٹکا نہیں دے گا؟ وکیل اس کو کہے گا جناب آپ نے لاء کالج میں کبھی پڑھا ہے؟ آپ نے 5-6 سال جو ڈپلومہ ہے، ڈگری ہے وہ حاصل کی ہے؟ آپ نے ایک دن کلاس جو ہے اٹینڈ کی ہے؟ نہیں کی نا، تو آپ کو بولنے کا حق ہی نہیں ہے. آپ کو اس عدالت میں گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے، آپ وہی بولیں گے جو ہم کہیں گے. اب یہ وکیل کی اجازت داری نہیں ہے، یہ اصولی بات ہے. ڈاکٹر اگر آپ علاج کرتے ہوئے نظر آ گئے، ڈاکٹر آپ کو رکھ کے دے گئے جاپڑ، ہاں جی، اور کہے گا کہ تمہارا حق ہی نہیں ہے، تم نے کیوں اوزار پکڑ لیے؟ کیا تم نے طب پڑھی ہے، میڈیکل پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. تو آپ تو بھائی بات یہ ہے، اللہ کے بندو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو، سمجھاؤ لوگوں کو، سمجھاؤ کہ یہ مولویوں کا اجارہ داری کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے. چلیے، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اب یہ اس اجارہ داری کو جس کو لوگ اجارہ داری کہہ رہے ہیں، قرآن پاک بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اور ہم نے آپ پر بھی کی کتاب نازل کی ہے. آپ پر بھی یہ کتاب، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہے. کتاب نازل ہو گئی نا. رسول خدا کون سی زبان بولتے تھے؟ کون سی زبان بولتے تھے؟ عربی. ابو جہل کون سی زبان بولتا تھا؟ عربی. حسان ابن ثابت کون سی زبان بولتے تھے؟ ابوبکر صدیق کون سی زبان بولتے تھے؟ سارے عربی تھے نا. چاہے بعد میں مسلمان ہوئے جو نہیں ہوئے، سب عربی بولتے تھے نا. تو رسول خدا کی ضرورت تھی قرآن لا کر خانہ کعبہ پہ رکھ دیا جاتا؟ تو بات سمجھو اللہ کے بندو، قرآن لا کر خانہ کعبہ پہ رکھ دیا جاتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، فرشتہ آ کر کے آواز دیتا اوپر سے تجلیات کے اندر سے، کہ فرشتہ آ کر جو آواز دیتا اللہ کی آواز. اب بنی اسرائیل کو اللہ مخاطب کر سکتے، اس آخری امت کو نہیں مخاطب کر سکتے؟ لیکن نہیں، بات سمجھنے کو. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. اجارہ داری کی بات نہیں ہے، حقائق اور رسول کی بات ہے. کیا فرمایا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے تاکہ جو لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ آپ بیان کریں، وہ آپ ان پر ظاہر کریں. کیا لوگوں پر کیا نازل ہوئے ہیں؟ احکامات. جو احکامات لوگوں کے لیے اس میں بیان ہوئے، جو اس میں احکامات نازل ہوئے وہ آپ بیان کریں. نازل ہو گئے پھر بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو عربی دان تھے، وہ سمجھتے. لیکن قرآن کہتا ہے نہیں، ہر لفظ کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا. یہ سمجھے گا وہی جسے وہ خدا سمجھائے گا، جسے وہ خدا اسی کے سمجھانے کے بعد جن جن کو وہ سمجھائے گا وہ سمجھیں گے، اور وہ جن کو سمجھائیں گے وہ سمجھیں گے. اب ان کے سمجھائے بغیر کوئی آدمی گھر میں اپنے بستر پر لیٹے ہوئے کہے جناب میں سمجھتا ہوں، تو اس کی بات کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا. یہی بات ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور کریں. کون؟ جن کو سمجھایا جا رہا ہے، جن کو بتایا. أَفَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ، یہ نتیجہ بیان کیا گیا ہے. کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ یخسف اللہ بہم الارض، کہ اللہ ان کو زمین میں دسا دے، او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو، او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین،
یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ لے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ او یأخذہم علی تخوف، یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے، او یأخذہم، یا ان کو پکڑ لے علی تخوف، ڈر پیدا کر کے۔ ٹھیک ہے، حالات ایسے پیدا کر دیے جائیں کہ خوف کی زندگی گزارنا شروع ہو جائے، اور ایسے ہی خوف کی کیفیت میں اللہ پکڑ لے۔ تخوف کا ایک معنی یہ، اور تخوف کا ایک دوسرا معنی ہے کہ نقصان دے دے کر، نقصان چیزوں میں کمی کر کر کے ان کو لاچار اور عاجز کر کے ان کو پکڑ لیا جائے۔ یہ ساری صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک تمہارا پروردگار بہت۔ وہ دوسری بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنی توحید کے اس بات کے لیے اپنی قدرتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ توحید کو ثابت کرنے کے لیے، توحید کو بیان کرنے کے لیے، شرک کی تردید کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی قدرت کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس اظہار قدرت میں ایسا بھی ہوگا کہ آنے والی آیات میں مشرکین کی تردید بھی ہوگی اور ان کی بد اعمالیوں کا ذکر بھی ہوگا، اور خاص طور پر ان کے نظریات کی برائی اور اس کی تردید کا بھی یہاں پر ذکر ہوگا۔ دیکھیے جی، اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون، کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھی جن کے سائے دائیں سے اور بائیں سے لوٹتے رہتے ہیں؟ یعنی اللہ کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔ توجہ، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق جو کہ انسانوں سے ہٹ کر ہے، انسانوں سے ہٹ کر دوسری مخلوقات، ان کے بارے میں ان کے عمل اور ان کی جو اللہ کے حوالے سے شعوری ایک کیفیت ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ کیا یہ لوگ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے وہ چیزیں نہیں دیکھتے کہ جو اللہ کے سامنے عاجز ہو کر سجدے میں گرے پڑے رہتے ہیں؟ دائیں سے بائیں، بائیں سے دائیں، یہ سائے کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سائے کی طرف آپ دیکھیے، ایک انسان یا کوئی چیز یا کوئی درخت یا کوئی لکڑی آپ کہیں پر کھڑا کر دیں، گاڑ دیں، تو سورج کے طلوع کے وقت اس کا سایہ ادھر کو ہوگا جس طرف سورج نے غروب ہونا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اس کا سایہ بالکل ختم ہو جائے گا اور وہ چیز بغیر سائے کے نظر آئے گی کچھ لمحات کے لیے، کچھ منٹس کے لیے، پھر آہستہ آہستہ اس کا سایہ دوسرے رخ کی طرف آنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، پہلے دائیں سے بائیں جا رہا تھا، اب بائیں سے دائیں آ رہا ہے۔ یہ ہے اس چیز کا رب کے حکم کے مطابق گر جانا۔ کوئی سایہ، کوئی چیز اپنے سائے کو روک نہیں سکتی، کوئی چیز اپنے سائے کو بڑھنے سے روک نہیں سکتی، یا اپنے سائے کو اپنی مرضی سے بڑھا نہیں سکتی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو گویا طوعا و کرہا، انسان اپنا مخلوقات چاہیں یا نہ چاہیں، ہر صورت میں اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور اللہ کے حکم کی پابندی کا نام ہی سجدہ ریزی ہے۔ بات سمجھیں؟ سجدے کا معنی یہ نہیں ہے کہ دونوں ہاتھ نیچے رکھ دیے، دونوں گھٹنے نیچے رکھ دیے پاؤں کے بلبوتے پہ، اور ناک اور پیشانی زمین پہ ہو تو یہ سجدہ ہوگا، اس کے سوا سجدہ نہیں۔ سجدے کا معنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے رب کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، یہ سجدہ ہے۔ گرا دینا اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ کیا ہے؟ ظاہر درخت وہ سجدہ کرتے ہوئے ہمیں یوں تو نہیں محسوس ہوتا کہ وہ جا کر زمین پہ سجدہ کرتا ہے، گھوڑا جا کر زمین پہ سجدہ کرتا ہے، نہیں۔ ان تمام مخلوقات کا رب کے ہاں سجدہ کیا ہے؟ یہ رب کے حکم کو مانتے ہیں، رب کے حکم کو۔ انسان ہے کہ جس میں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے حکم کو، بلکہ زیادہ وہ ہیں جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے۔ دیکھیے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور یاد دہانی یہ کہا، یا بطور حسرت یہ کہا کہ کیا یہ لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے جو ان کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے وہ سرنڈر ہو رہے ہیں، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
پھر جب تمام مخلوقات رب کے سامنے سجدہ ریز ہیں تو انہیں کیا دقت ہے کہ یہ اللہ کے سامنے سجدہ ریزی نہیں کر؟ یہاں سائے کو بطور مثال بیان کیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف سائے کا ہی سجدہ بیان ہو رہا ہے، نہیں، بلکہ قرآن پاک نے سورہ اسراء میں اس بات کو اس انداز میں بیان فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز رب کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں کرتے. یہ تسبیح بیان کرنا اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی کبریائی بیان کرنا، گویا خود کو عاجز اور کمزور جاننا، اس کو بڑا جاننا، یہی تو فرمانبرداری ہے. اور یہ فرمانبرداری ہر چیز کر رہی ہے. ہاں ہمیں ان کی تسبیح کے بارے میں آگاہی اور علم نہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاءِ، اسی پہلی بات کو تھوڑا سا اور کھولا گیا ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اللہ اکبر. فرمایا اور تمام جاندار جو آسمانوں میں ہیں جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی، اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے. یہ بات خاص طور پر بیان کی گئی. آسمانوں میں جتنی مخلوق ہے، زمینوں میں جتنی مخلوق ہے، ساری رب کے سامنے سجدہ ریز ہے. یہ بیان کر کے خاص طور پہ کہا گیا کہ فرشتے بھی. اب یہ بات فرشتوں والی خاص طور پہ کیوں کہی گئی؟ یاد رکھیے کہ دنیا میں جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اس کے اولین مخاطب مکہ کے لوگ تھے، اور ان لوگوں کے ہاں تصور یہ تھا کہ اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، اللہ رب العزت کی بیٹیاں ہیں، اور وہ بیٹیاں تصور کرتے تھے کس کو؟ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. اور قرآن پاک نے تو ایک اور مقام پر سورہ صافات میں ایک اور انداز میں بات کی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، کہ یہ مشرکین اللہ اور جنات کے درمیان رشتے بناتے ہیں، رشتوں کا تصور کرتے ہیں. اللہ اور جنات کے درمیان رشتے ہیں، اور وہ رشتے کیا ہیں؟ ان کا تصور یہ تھا کہ جنات میں سے جو مؤنثات ہیں، جنات کی جو مؤنث ہے وہ رب کی نعوذ باللہ بیویاں ہیں. یہ رشتے جوڑتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پہ یہاں فرشتوں کو ذکر اس لیے کیا کہ جنہیں تم اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو، اور مشرکین میں سے بعض وہ تھے کہ جو انہی فرشتوں کو معبود بھی سمجھتے تھے، ان کی پوجا بھی کرتے تھے. جنہیں تم رب کے ساتھ شریک سمجھتے ہو یا رب کی بیٹیاں سمجھتے ہو، وہ بھی غرور نہیں کرتے، وہ بھی رب کے سامنے سجدہ کرتے. تو بتایا یہ گیا ہے کہ جن کو تم خود سے پارسا، خود سے بڑے، خود سے زیادہ عظیم سمجھتے ہو، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے، تو تمہیں کیا دقت ہے اللہ کے سامنے سجدہ ریزی سے؟ یہ ایسا ہی ہے نا کہ جیسا کہ ایک آدمی کسی محلے میں کسی شخص سے کہے کہ جناب آپ کو کیا دقت ہے فلاں 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 شخص کے پاس ملاقات کرنے میں، میل ملاپ کرنے میں، میل جول رکھنے میں، ان کے ساتھ تعلق رکھنے میں آپ کو کیا دقت ہے؟ جبکہ آپ کے والد، آپ کے تایا، آپ کے بڑے سارے کے سارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، آپ کو کیا دقت ہے؟ یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے بڑوں کا اپنا حوالہ دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ بھائی جب آپ کے بڑوں کا ان کے ساتھ کوئی معاملہ چپکلش والا نہیں ہے، نزاع والا، اختلاف والا نہیں ہے، تو آپ کیوں اختلاف کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا اختلاف ذاتی اختراع ہے، اور آپ کا اختلاف غرور کی بنیاد پر ہے، تکبر کی بنیاد پر ہے. تو یہ تکبر آپ کو کرنا نہیں چاہیے. جب آپ کے بڑے ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں تو آپ کو بھی یہ غرور اور تکبر چھوڑ دینا چاہیے. یہاں پر بھی وہی بات اسی بات کو اس انداز میں سمجھایا گیا کہ اے لوگو، تم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے غرور کی وجہ سے پیچھے ہو، جیسا کہ پچھلی آیات میں ہمارے سامنے آیا کہ مشرک لوگ شرک کیوں کر رہے ہیں؟ تکبر اور اناز کی وجہ، تکبر اور غرور کی وجہ سے. فرمایا تم جس تکبر کی وجہ سے، جس غرور کی وجہ سے اللہ کے سامنے سجدہ ریزی سے پیچھے ہٹے ہوئے ہو، اس تکبر کو چھوڑ دو، کیونکہ جن کو تم بڑا سمجھتے ہو وہ بھی اللہ کے سامنے تکبر نہیں کرتے، تو تمہیں تو حق ہی نہیں پہنچتا.
چلیے وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. یہ فرشتوں کی صفات ہے. فرمایا اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں. اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں. اس جملے کا مطلب میں ابھی سمجھاتا ہوں. اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. دو باتیں بیان کی گئیں. اپنے رب سے ڈرتے ہیں جو ان کے اوپر ہے, اور جو حکم ہوتا ہے اس پہ پورا اترتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ پہلی بات اسے اس کو آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو ان کے حکم کے پابند ہیں. ایک محاورہ ہم کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمارے اوپر یہاں چھت کے اوپر بیٹھے ہوئے نہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نظماً نسقاً آپ پر غالب ہے, جن کا اقتدار ہے, جن کا غلبہ ہے, جن کی بات سنی مانی جاتی ہے. اس سے مراد آپ کے مقتدا, آپ کے پیشوا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اس کی بات مانتے ہیں جس کو وہ اپنے سے اوپر سمجھتے ہیں. معنی یہ ہے کہ وہ رب نہیں ہے, وہ رب کے ساتھ شریک نہیں ہے, بلکہ وہ تو رب کسی اور کو جانتے ہیں, اور وہ رب حقیقت میں وہی رب ہے, وہی اللہ ہے جس کو وہ رب مانتے ہیں, جس کو وہ اپنے سے اوپر سمجھتے ہیں. یعنی جس کے غلبے میں, جس کے اقتدار میں, جس کے حکم کے تحت وہ زندگی گزار رہے ہیں, یا جس کے حکم کے تحت وہ چل رہے ہیں, فرمایا اسی کی وہ عبادت کرتے ہیں, اس سے وہ ڈرتے ہیں, اسی کی بات مانتے ہیں, اور اس کی بات کی مخالفت بھی. وقال اللہ, دوسری بات کیا کہی گئی؟ فرمایا کہ جو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں. سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. فرشتوں کو جو حکم ہوتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے. فرشتے بھی معصوم ہوتے ہیں, نبی بھی معصوم ہوتے ہیں, فرشتے بھی. بس فرق دونوں کی معصومیت میں یہ ہے کہ فرشتوں کی معصومیت خواہشات کے نہ ہونے کی وجہ, خواہشات گناہ کے نہ ہونے کی بنا پر ہے, جبکہ انبیاء کے اندر جو معصومیت ہے, یا انبیاء کی جو معصومیت ہے, وہ خواہشات ہونے کے باوجود, خواہشات ہونے کے باوجود ان کی طرف مائل نہ ہونا, یہ اصل معصومیت ہے. یہ کیا ہے؟ اصل معصومیت. اور اسی وجہ سے یہ فرشتوں سے افضل ہے, اسی وجہ سے یہ فرشتوں سے. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون. اور اللہ نے فرمایا کہ دو معبود نہ بناؤ. دو معبود تو کیا 3 بنائے جا سکتے ہیں, 4 بنائے جا سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ یہاں پر تعدد کی نفی ہے. تعدد کی یعنی تعداد کی نفی ہے کہ ایک سے زائد معبود نہ تصور کرو. جنہوں نے 2 بنائے وہ بھی غلط ہے, جنہوں نے 3 بنائے وہ بھی غلط ہے, جو 4 بناتے ہیں وہ بھی غلط ہے, جو 360 بت بنا کے ان کو معبود سمجھتے ہیں سب. یعنی ایک کے علاوہ یہ ایک کے ساتھ کسی اور کو معبود تصور کرنا یہ شرک ہے, یہ گناہ ہے, اور اس سے منع کیا گیا. وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین, یعنی اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گویا اللہ پاک یوں فرما رہے ہیں کہ میرے بندو 2 معبود نہ بناؤ, ایک ہی معبود کی عبادت کرو. تو جب 2 کی اجازت نہیں تو جو تم نے خانہ خدا میں, یہ مکی صورت ہے نا, جو تم نے 360 رکھے ہوئے, 2 کی اجازت نہیں تو 360 کہاں سے آ گئے؟ ٹھیک ہے, اب یہ سمجھ. انما هو الہ واحد, معبود وہی ایک ہے. فإیایا فارہبون, تو مجھی سے ڈرتے رہو, مجھی سے. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا, اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے, اور اسی کی عبادت لازم ہے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ, تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ اچھا جی, یہاں پر یہ سوال بنتا ہے کہ اللہ کے سوا غیر سے ڈرنا درست نہیں ہے. یہ بات درست, یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن قرآن پاک ہی کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سامنے جادوگروں کی رسیوں کو زمین پہ بکھرتے جب دیکھا کہ وہ سپولے بن کر کے بکھر چل رہے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام گھبرا کر کے پیچھے ہٹ گئے. اللہ پاک فرماتے ہیں یا موسیٰ لا تخف, اے موسیٰ ڈریے مت. ایسے ہی اور کئی واقعات قرآن پاک کے اندر موجود ہیں, احادیث مبارکہ میں ایسے واقعات موجود ہیں. تو وہاں تو نبی یا اللہ کے ولی یا
صحابہ، اہل بیت یا جو مسلمان ہیں ان کے حوالے سے ڈر اور اس طرح خوف کے واقعات ملتے ہیں۔ تو یہ ڈر اور خوف کہیں بادلوں سے، گڑگڑاہٹ سے، کہیں بجلی کی چمک سے، کہیں طوفان سے، آندھی سے ڈر، زلزلہ سے ڈر، سیلاب سے ڈر، یہ ڈر تو ہے۔ تو اب قرآن پاک یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کیوں ڈرتے ہو، یعنی اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا درست نہیں۔ تو یہ تو نبی بھی ڈرے، یہ تو اللہ کے ولی بھی ڈر رہے ہیں، صحابہ بھی ڈر رہے ہیں، ہاں جی اللہ کے نبی بھی ڈر رہے ہیں۔ تو اس ڈر میں جو اللہ کے نبیوں کا ہے وہ اگر ڈر منع ہے اللہ کے سوا غیر سے تو نبی کیوں ڈرے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے ایک طبعی خوف ہوتا ہے اور ایک حقیقی خوف ہوتا ہے۔ طبعی خوف منع نہیں ہے، حقیقی خوف منع ہے۔ طبعی خوف کیا ہے کہ آپ کو اچانک گھبراہٹ ہو جائے کسی بھی حادثے کے نتیجے میں، کسی بھی خوفناک چیز کو سن کر کے کانوں میں آواز پڑنے کے ساتھ ہی آپ کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہو جائے، تو یہ حقیقی خوف نہیں ہے، یہ طبعی خوف ہے۔ حقیقی خوف کیا ہے کہ مجھے یہ یقین ہو کہ بجلی کے جھٹکا لگنے سے میں مروں گا، یہ بجلی ہی مجھے مارے گی۔ مجھے یہ خوف ہو کہ میں نے فلاں چیز کھا لی تو میری موت یقینی ہو گئی، یعنی اس چیز سے ہی میری موت ہوگی، فلاں حادثے سے ہی میری موت ہوگی، فلاں آدمی ہی مجھے مارے گا، فلاں جماعت اور فلاں طاقت اور فلاں قوت ہی مجھے ہلاک کر دے گی یا میرے نقصان کر دے گی۔ اگر یہ یقین ہو جائے اس کو حقیقی خوف کہتے ہیں، اور اسی سے منع کیا گیا، اسی سے کہ آپ غیر سے مت ڈریے کہ حقیقی طور پہ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو بہت ساری گولیاں لگتی ہیں، وہ نہیں مرتا، اس کا مطلب یہ کہ گولی میں موت نہیں ہے، موت کس میں ہے؟ اللہ کے حکم میں۔ اور ایک آدمی وہ ہے اس کے مقابلے میں اسے ایک ہی گولی لگتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ جتنے فاصلے سے پہلے کو گولیاں لگیں اتنے ہی فاصلے سے دوسرے کو ایک لگی، پہلا نہیں مارا دوسرا مر گیا، اس کا مطلب یہ ہو گولیوں میں موت، آگ میں موت نہیں ہے۔ آگ میں موت ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام بچ کر واپس نہ آتے۔ سمندر میں موت نہیں ہے، اگر موت ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام اپنے 6 لاکھ کے لشکر کے ساتھ نہ بچتے، اور اسی سمندر میں فرعون اپنے 12 لاکھ لشکر کے ساتھ مر گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ موت کا پس منظر اللہ کا حکم ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ میرے حکم کے پیچھے، اس لیے کہا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ہی ڈرو، میرا اصل میں حقیقی خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے، میرے غیر کا خوف نہیں کرتا۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ اور فرمایا جو نعمتیں تمہیں میسر ہیں سب اللہ کی طرف سے ہیں، پھر جب تم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کے آگے چلاتے ہو۔ یہ ایک فطرت بیان کی گئی، بار بار کی گئی۔ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ، پھر فرمایا جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو اِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ، تو کچھ لوگ تمہیں میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے ساتھ شریک کر کے کیا فائدہ پاتے ہیں، کیا نقصان پاتے ہیں، اس کو بیان کیا گیا۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ جو ہم ان کو عطا فرمائی ہے، یعنی ہم نے ان کو جو نعمتیں دی ہیں ان کی ناشکری کریں، ان کی شرک کر کے ناشکری کریں، اور پھر دنیا میں اللہ فرماتے ہیں فتمتعوا، اے شرک کرنے والو، اے ناشکری کرنے والو، اب تم دنیا میں کچھ فائدہ اٹھا لو، اتمام حجت پورا ہو جائے، فسوف تعلمون، تو ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ شرک ناشکری ہے۔ شرک کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جب اس کی نعمت کو استعمال کرتے ہو تو حق تو یہ ہے کہ اسی کی عبادت کرو۔ اب نعمت وہ دے، عبادت تم غیر کی کرو، یہ ناشکری ہوئی نا۔ اس کی مثال بالکل صاف سی ہے، سیدھی سی ہے کہ اگر 2 پڑوسی ہوں، 2 فیکٹریوں کے مالکان ہوں، ادھر ایک فیکٹری ادھر ایک فیکٹری، اس فیکٹری والا ایک فرد کو بطور احسان، بطور اس کی کوئی خدمت نہیں ہے، اس کی کوئی محنت نہیں ہے، اس کی یہاں پر کوئی ملازمت نہیں ہے، اس کو ہفتے کے بعد، 10 دن بعد، مہینے کے بعد بلاتا ہے اور بلا کر کے اس کو تحفے، تحائف، اس کی خدمت اور اس کے مالی وسائل کے حوالے سے اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ اور جب میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں،
جب وہ الیکشن میں کھڑے ہوتے ہیں دونوں، یہ بھی اور یہ بھی، تو وہ آدمی ووٹ کاسٹ کرتا ہے اس دوسرے کے حق میں، اس کے حق میں نہیں۔ آپ بتلائیے اس کو جب پتہ چلے گا اس نے ووٹ مجھے نہیں دیا، اس کو دیا ہے، تو یہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یار میں تیرا بلا ووٹ، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے، میں تیرے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا رہا، لیکن جب تیری طرف سے کچھ دینے کی بات آئی، تیری طرف سے کچھ کرنے کی بات آئی میرے حق میں، تو تم میرے ساتھ وفادار نہیں رہا، تو میرے مقابلے میں میرے دوسرے کے ساتھ ہاں جی تو جو ہے وفاداری کا اظہار کر رہا ہے، حالانکہ اس نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں۔ اس ناشکری پر ناراض ہوگا، اس ناشکری پر کیا ہوگا؟ تو یہ ناشکری سمجھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں عیسیٰ بتاؤ کہ ایک آدمی جسے تم بطور غلام خریدو، کھلاؤ تم، پلاؤ تم، اس کی نگہداشت تم کرو، اس کے رہن سہن کا انتظام تم کرو، لیکن وہ خدمت کرے تمہارے پڑوسی کی، خدمت کرے کسی اور کی، تو بتاؤ تمہیں غصہ آئے گا یا پیار آئے گا؟ اے اللہ غصہ آئے گا۔ فرمایا اے عیسیٰ مجھے بھی اپنے بندوں کی اس بات پہ غصہ آتا ہے کہ پیدا میں نے کیا، کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، نعمتیں میں دیتا ہوں، ساری میری نعمتوں کا استعمال کرتے، اور پھر جب عبادت کی باری آتی ہے تو حبل کہتے ہیں، لات کہتے ہیں، عزا منات کو پوچھتے ہیں، اور فلاں بدھ کو، اور فلاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو بھگوان کو، اور فلاں اس کو پوچھتے۔ فرمایا یہی چیز غصے اور جو یہی چیز جو ہے وہ غضب کا باعث ہے۔ یہاں پر بھی اسی بات کو کہا گیا۔ فرمایا نعمتیں ہم دیتے ہیں، اور جب وہ نعمتیں ان کو ملتی ہیں تو پھر وہ ناشکری کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ فرمایا ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں۔ اس جملے کو سمجھیے، اس کے دو مفہوم ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ ہماری دی ہوئی مال چیز میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں۔ اس کو ذرا آپ تھوڑا سا پچھلی صورتوں کی طرف جائیے۔ سورۃ الانعام میں ہمارے سامنے یہ بات آئی وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اللہ کے لیے شریک بناتے ہیں، اور پھر شریک بنانے کے بعد مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، پھر کیا کرتے ہیں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ حصے مقرر کرتے ہیں۔ ایک حصہ اللہ کا ہوتا ہے، ایک حصہ معبودان باطلہ کا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اللہ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے، معبودان باطلہ کا حصہ اچھا ہوتا ہے۔ اللہ والا جو حصہ ہوتا ہے اس میں اگر کمی رہ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ معبودان باطلہ والا حصہ، اس میں اگر ایک دانہ کم ہو جائے تو 4 اور ڈال دیتے ہیں کہ معبودان باطلہ ناراض نہ ہو جائے، ہمارے شرکا ناراض ہو جائے۔ اسی طریقے سے اللہ والے حصے میں سے اگر کچھ ضائع ہو جائے تو اس کا متبادل نہیں کرتے، اور معبودان باطلہ والے حصے میں سے کچھ ضائع ہو جائے تو اس کا لازماً متبادل کرتے کہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری کیفیت، ساری باتیں ہمارے سامنے آئی۔ یہ کھیتی میں سے بھی ہے، یہ جانوروں میں سے بھی ہے، یہ دوسری نعمتوں میں سے بھی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نعمتیں دی ہم نے، نعمتیں دی ہم نے، سمجھا اللہ کہتے ہیں میں نے دی۔ اب اس کو ہم کو تھوڑا سا متکلم کی طرف لے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں نعمتیں میں نے دی، میری دی ہوئی نعمتوں کو تقسیم کر کے کچھ حصہ میرے لیے رکھتے ہیں، کچھ حصہ میرے شرکاء کے لیے رکھتے ہیں، ان کی طرف سے بنائے ہوئے شرکاء۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حصوں کی تقسیم ہے، اس تقسیم کا حکم یا دلیل یا قانون یا ضابطہ ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ضابطہ نہیں ہے، کوئی اصول اور کوئی دلیل نہیں ہے۔ مما لا یعلمون، اس بنیاد پر جس کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں اس سے مقرر کر رہے ہیں۔ ان کو یہ اختیار کس نے دیا ہے؟ یہ اختیار تو کسی نے نہیں دیا۔ نعمتیں میں نے دی ہیں ان کے استعمال کے لیے۔ اب یہ انہیں نعمتوں کو، اب اس کو ذرا مثال سے سمجھیے۔ ہمارے ہاں عام طور پر بہت سارے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے ایصال ثواب کے نظریے کو نہ جاننے کے نتیجے میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، بہت بڑی غلطی۔ اور وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ یاد رکھیے ایصال ثواب وہی قابل قبول ہوگا جو اللہ کے نام پہ ہو، اللہ کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام پہ ہو، اور اس کے ثواب پہنچانے کی نیت بزرگ، والدین، عزیز، استاد، رشتہ دار،
دوست و احباب محلے دار جو مرحوم ہو جو زندہ ہو ان کو پہنچانے کی نیت ہو، ثواب اور چیز ہم دیں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے نام پر، تو یہ ایصال ثواب ہے۔ یہ کیا ہے؟ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لوگ غلطی کرتے ہیں۔ جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ نہیں غلطی کرتے، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہو، لیکن جو ناسمجھ ہوتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو طالب علم آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے۔ ایک نے کہا کہ یہ جو ایصال ثواب کے لیے مزارات پہ بزرگوں کے لیے جو دیا جاتا ہے یا بزرگوں کے نام پہ جو دیا جاتا ہے یا جو بھی ایک سلسلہ ہے یہ ناجائز ہے، یہ کیا ہے؟ ناجائز۔ دوسرے نے کہا بھائی جائز ہے۔ دوسرے نے کہا اب بحث و مباحثہ چل رہا ہے، جو کہہ رہا ہے ناجائز ہے اس لیے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس لیے کہ یہ غیر اللہ کا نام پہ دیتے ہیں، ما اہل لغیر اللہ بھی، یہ اس کے اندر شامل ہے، غیر اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں۔ اور جو صاحب کہہ رہے تھے کہ جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ دیتے اللہ کے نام پہ ہیں، ثواب کی نیت بزرگوں کی کرتے ہیں، اس لیے ما اہل لغیر اللہ بھی نہیں آتا۔ اگر واقعی یہی بات ہو تو دوسرے کی بات درست ہے، اگر یہ بات نہ ہو تو پھر پہلے کی بات درست ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ بات چیت چل ہی رہی تھی، اتنے میں ایک بڑھیا آئی جلیبیاں لے کر، اور اس بڑھیا نے جب جلیبیاں پیش کی تو وہ صاحب جو کہہ رہے تھے کہ ما اہل لغیر اللہ بھی میں آتا ہے، یعنی غیر اللہ کے نام پہ دیتے ہیں، انہوں نے ہی اس سے سوال کر لیا بڑھیا سے کہ ماں جی آپ یہ جلیبیاں لے کر آئے ہیں، یہ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ جی فلاں بزرگ کے نام پر۔ آپ اس بزرگ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کو خوش کرنے کے لیے؟ میں نے کہا اللہ نے نام تھا پہلے دے چڑیا نے، اللہ کے نام پہ پہلے دے چکی ہوں، یہ تو بزرگ کو راضی کرنے کے لیے۔ میں نے کہا بیوی اٹھا لے جا، یہی تو غلط ہے، یہی تو غلط ہے۔ بات سمجھ رہے؟ یہ ہے ناسمجھی، یہ ہے جہالت۔ یہ کتنا غلط کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے نام پہ وہ دے دیے، یہ بزرگ کے نام، بھائی بزرگ کے نام پہ جب دے دی تو قرآن پاک نے کہا ما اہل لغیر اللہ بھی۔ یہی بات یہاں پر بھی کہی جا رہی ہے کہ نعمت ہم دے رہے ہیں اور یہ تقسیم کر کے کچھ غیر اللہ کے نام پہ تھا۔ اس کے اصول اور قانون کو یہ نہیں جانتے، اس کے نفع نقصان کو نہیں جانتے، تو یہ کر رہے ہیں۔ اچھا ایک معنی تو یہ ہوا، دوسرا معنی اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کر تو یہی رہے، لیکن یہ جو نہیں جانتے والی بات ہے یہ ان کے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ان بزرگوں کے متعلق ہے، ان ہستیوں کے متعلق ہے کہ جن کے نام پہ یہ کیا جا رہا ہے، جن کے نام پر وہ بزرگ نہیں جانتے کہ ہمارے نام پہ کیا کچھ دنیا میں گل کھلائے جا رہے ہیں، اور ہمارے نام پہ یہ خوف دلایا جا رہا ہے کہ مہینے کے بعد اگر تم نے کھیر بنا کر کے نہ دی تو تمہارا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو ذرا تصور کرو وہ لوگ کہ جو دنیا کی ہدایت کے لیے جنہوں نے اپنا دن رات صبح و شام ساری زندگی گزاری، توجہ میری طرف، جنہوں نے اپنا وقت گزارا، کیا وہ لوگ کہ جو کسی کے ایک آنکھ میں قطرہ پانی کا برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ لوگ کہ جو کسی کو کانٹا چبھنا برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ لوگ کہ جو کسی کی آہ تک سننا برداشت نہیں کر سکتے، کیا وہ آپ کے کھیر نہ دینے کے نتیجے میں آپ کے مال میں نقصان پہنچائیں گے؟ قطع نظر اس بات کی کہ وہ پہنچا سکتے ہیں یا نہیں پہنچا سکتے، لیکن ذرا اپنے ہی تصور، اپنے ہی عقیدے اور اپنی سوچ کے مطابق اللہ کے بندہ اس بات پہ غور کر لو کہ کیا وہ ایسا کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ کہ جن کے دل کڑتے ہوں امت کے درد میں، مسلمانوں کے درد میں، وہ کیا معمولی چیزوں پہ کہ سویاں نہیں دیں، کھیر نہیں دی، ہاں جی حلوہ نہیں دیا، یا وہ کیا کہتے ہیں حلوہ پوری نہیں بانٹی، یا اس طرح کے معاملات نہیں کیے تو وہ نقصان پہنچا دیں گے۔ یہ ان کے بارے میں غلط کانسیپٹ ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ آپ ان کا اکرام نہیں کر رہے، ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کو پر الزام لگا رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ اگر واقعی آپ ان کو اللہ کا ولی سمجھتے تو وہ ایسا نہیں کرتے۔ اس طرح کی حرکتیں تو شیطان کرتا ہے، بڑی معذرت ہے میں اس طرح کی حرکت کون کرتا ہے؟ شیطان جب آپ سے ناراض ہوتا ہے تو وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اللہ کا بندہ آپ سے راضی ہو تو وہ آپ کو دعائیں دیتا ہے، ناراض ہو تو وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ آپ سے راضی ہو تو آپ کو دعائیں دیتا ہے، آپ سے ناراض ہو تو آپ کے لیے
دعائیں مانگتا اللہ سے کہ یا اللہ ہدایت دے دے، یا اللہ اس کا جو معاملہ ہے اس کو حل فرما دے، یا اللہ اس کی پریشانی کو دور کر دے، اس کے دل کی سختی کو نرمی میں تبدیل فرما دے. تو بزرگ تو آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور آپ بزرگوں پر الزام لگا رہے ہیں کہ جناب کھیر نہ دی تو کاروبار تباہ. الزام ہے، یہ تہمت ہے. اس لیے یاد رکھیے یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے. تو ایصال ثواب میں بنیادی طور پہ یہ سمجھیں کہ چیز اللہ کے نام پر دی جائے یا جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، پھر اس کی تقسیم آپ غرامہ میں کریں اور اس میں نیت یہ رکھیں کہ یا اللہ یہ جو میرا عمل ہے اس عمل کے اندر جو نیت اور جو ثواب اور جو اجر آپ نے رکھا ہوا ہے اس سے مجھے بھی مستفید فرما اور میرے فلاں بزرگ کو، والد کو، چچا کو، دادا کو، تایا کو، رشتہ دار کو. یقین کریں اس بات میں کوئی اختلاف نہیں. یہ کر کے تھوڑا سا سوچ کو بدلیے بھائی، یہ جھگڑے اور اختلاف سے نکلیے آگے. تاللہ لتسألن عما، اچھا میں نے کیا کہا کہ مما رزقناہم ویجعلون لما لا یعلمون کا معنی کیا ہے کہ وہ جن کے نام پہ کیا جا رہا ہے نا وہ نہیں جانتے کہ ہمارے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. ہاں جی، کیا کیا گل کھلائے جا رہے ہیں، دودھ بہایا جا رہا ہے. تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اللہ کی قسم جو تم افترا کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پوچھو. یہ افترا ہے، یہ جھوٹ ہے. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے. وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اپنے لیے وہ اپنا تجویز کرتے جو مرغوب ہے. معنی یہ اپنے لیے بیٹیاں اور اللہ کے لیے اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے کیا بیٹیاں، یہ اپنے تجویز. اور اسی کو اللہ نے کیا کہا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خبر ملتی ہے، یعنی کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو غم کی وجہ سے اس کا منہ کالا پڑ جاتا ہے، سیاہ پڑ جاتا ہے. ہاں جی، اور اس کے دل کو دیکھو تو یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، کہ وہ اندناک ہو جاتا ہے، یعنی غمگین ہو جاتا ہے. اس حد تک غمگین ہوتا ہے اللہ اکبر کہ لوگوں سے اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا ہے یا چہرے کو لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، اور یہ ذہن میں سوچتا ہے کہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے. الا ساء ما یحکمون، فرمایا دیکھو یہ جو تجویز کرتے بہت برائی. یعنی اگر یہاں جس چیز کی ممانعت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے اولاد کا تصور کرنا کبھی ہے. اللہ کے لیے اولاد کا تصور کرنا کیا ہے؟ غلط ہے. اصل بات تو یہ ہے، لیکن اس کو سمجھانے کے لیے یوں کہا کہ تم اللہ کے لیے ایک تو غلط کام سوچ رہے ہو اور غلط کام بھی وہ سوچ رہے ہو جسے تم اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتے. اولاد سوچ رہے ہو اللہ کے لیے، حالانکہ اولاد تو تم پسند کرتے ہو، لیکن اولاد میں تم اپنے لیے بیٹے سمجھتے ہو اور اس کے لیے بیٹیاں. کس قدر احمق اور بیوقوف. اگر اللہ کو ضرورت ہوتی تمہارے بقول تو تمہیں پھر سوچنا چاہیے تھا کہ پھر اللہ کے لیے وہ اولاد تصور کرو کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. اس کا مطلب اللہ کو اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تصور ہی غلط ہے. لیکن جو اس کے اوپر ایک اور غلطی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے، تو کھلا تضاد ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہاں پر ان آیات کریمہ میں یہ بھی ناشکری کی ایک صورت بیان کی گئی. للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء، فرمایا جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری باتیں ہیں، یعنی ان کے لیے انجام اور ٹھکانہ برا ہے. وللہ المثل الاعلیٰ، اور اللہ کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کے لیے بری بات سوچتے ہیں جبکہ اللہ برائیوں سے پاک ہے. اللہ کو تو اعلیٰ ہی صفات زیب دیتی ہے کہ اللہ ان تمام عیوب سے نقائص